الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم نے پچھلے دو بیانوں میں شکیل بن حنیف کذاب کی حقیقت اور حضرت مہدی کے بارے میں مدلل احادیث کی روشنی میں بیان سنا۔ اب آپ کو نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے نازل ہونے، خاتم النبیین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک روئے زمین کے تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ چلا آیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے اور پھر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اور دشمنوں نے جب ان کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ آسمانوں پر آج بھی زندہ ہے، اور جب قیامت کے قریب دجال ظاہر ہوگا اس وقت ہی عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں آسمان سے نازل ہوں گے، اور دجال جو اس وقت یہودیوں کا لیڈر اور سردار ہوگا اس کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش اور آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا اور قرب قیامت میں نازل ہونا، یہ سب آپ کے امتیازات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اور یہ سب اللہ کی قدرت سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، لقب مسیح ہے، والدہ کا نام مریم ہے، اور آپ کا کلمہ روح اللہ تھا۔ پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جن کی پیدائش اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے صرف ماں سے ہوئی۔ اسی وجہ سے ان کو والد کے نام کے بجائے ماں کے نام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے نانا کا نام عمران ہے، اور آپ کی نانی کا نام حنا ہے، اور آپ کے مامو جان کا نام ہارون ہے۔ آپ کی والدہ مریم علیہ السلام کی خصوصیات یہ تھی کہ وہ مس شیاطین سے محفوظ تھی، یعنی شیاطین انہیں چھو نہیں سکتے تھے، حیض سے پاک تھی، اللہ کے نزدیک مقبول تھی، اللہ انہیں غیب سے رزق عطا فرماتے تھے، اور فرشتے ان سے کلام کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات اور معجزات کا تو کیا ہی کہنا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑیوں کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، اور مادرزاد اندھوں کو بحکم الہی اچھا کر دیتے تھے، اور مٹی کی چڑیوں میں جان ڈال کر اس کو اڑا دیا کرتے تھے، اور آدمیوں کے کھائے ہوئے کھانے کا نام بتلا دیا کرتے تھے کہ اس نے کیا کھایا ہے۔ اور جب دشمنوں نے انہیں قتل کا ارادہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحفاظت آسمانوں میں اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ کو بتائی ہیں اور جو ابھی آگے بتانے والا ہوں وہ ساری کے ساری صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ قرب قیامت میں ظہور مہدی اور خروج دجال کے بعد، یعنی حضرت مہدی کے ظہور کے بعد اور دجال نکلنے کے بعد، آپ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ آپ دمشق کی جامع مسجد میں آپ کا نزول ہوگا، صبح کی نماز کا وقت ہوگا۔ جب آپ آسمان سے اتریں گے تو آپ کے دائیں بائیں دو فرشتے ہوں گے، آپ ان فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہوگا جس سے آپ دجال کو قتل کریں گے، اور آپ کے سر پر ایک لمبی ٹوپی ہوگی اور بدن پر ایک زرہ ہوگا، اور آپ ایک ہلکے زرد یعنی ہلکے ہرے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت آپ کی سانس کی ہوا جس بے ایمان تک پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ جب آپ دمشق کی مسجد میں اتریں گے، اس مسجد میں امام مہدی کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہوگی جو دجال سے لڑنے کے لیے جمع ہوئے ہوں گے۔ اس جماعت میں 800 مرد اور 400 عورتیں ہوں گی۔ بوقت نزول یہ لوگ نماز کے لیے صفیں درست کر رہے ہوں گے۔ اس جماعت کے امام مہدی ہوں گے۔ حضرت مہدی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، لیکن آپ انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ جب امام مہدی پیچھے ہٹنے لگیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر انہیں منع کریں گے اور انہی کو امام بنائیں گے۔ پھر حضرت مہدی نماز پڑھائیں گے۔ آپ 40 سال دنیا میں رہیں گے، ان 40 سالوں میں آپ نکاح بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوں گی۔ آپ دنیا میں آ کر سب سے پہلے صلیب یعنی صلیب پرستی ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے یعنی نصرانیت کو مٹائیں گے۔ آپ نماز سے فارغ ہو کر مسجد کا دروازہ کھلوائیں گے، اس دروازے کے پیچھے دجال اور اس کے ساتھی ہوں گے، ان کے ساتھ آپ کی جنگ ہوں گی۔ آپ دجال کو قتل فرمائیں گے اور دجال کا قتل فلسطین میں باب لد کے پاس ہوگا۔ اس کے بعد دنیا میں ایمان کا بول بالا ہوگا، جو یہودی ہوں گے انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے گا، کسی یہودی کو پناہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ اگر وہ درخت یا کسی بڑے پتھر کی آڑ میں یا اس کے پیچھے جا کر چھپ جائیں گے تو درخت اور پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے۔ اس وقت اسلام کے سوا کوئی مذہب نہیں ہوگا، جہاد موقوف ہو جائے گا، ایمان والوں کے علاوہ روئے زمین پر کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے جزیہ یعنی ٹیکس کا حکم بھی ختم کر دیا جائے گا۔ مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ لوگ مال دینے کے لیے گھومیں گے لیکن لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی امامت کریں گے۔ آپ حج یا عمرہ یا دونوں بھی کریں گے۔ آپ مدینہ بھی تشریف لے جائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری بھی دیں گے، اور روضہ مبارک پر جا کر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ جو لوگ وہاں حاضر ہوں گے وہ اس جواب کو سنیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب نہیں لائیں گے بلکہ قرآن و حدیث پر خود بھی عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی پر چلائیں گے۔ آپ کے زمانے میں خوب برکات کا نزول ہوگا، سب کے دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض، جلن سب نکل جائے گا۔ ایک انار کا دانہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ ایک دودھ دینے والی اونٹنی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک دودھ دینے والی بکری پورے قبیلے کے لیے کافی ہوں گی۔ ہر زہریلے جانوروں سے ان کے ڈنگ اور ان کے زہر نکال لیے جائیں گے، یہاں تک کہ ایک لڑکی سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی لیکن سانپ اس کو نہ کاٹے گا نہ اس کو نقصان پہنچائے۔ ایک لڑکی شیر کو بھگا دے گی اور وہ بھاگ جائے گا۔ بھیڑیے بکریاں ساتھ رہیں گی اور دونوں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گی۔ ساری زمین ایمان والوں سے ایسے بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ صدقات اصول کرنا چھوڑ دیا جائے گا اور یہ ساری برکات 7 سال تک رہیں گی، اور بہت سارے زبردست واقعات اور حالات پیدا ہوں گے جس کا احاطہ ایک بیان میں نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کی زندگی پائیں گے، پھر وفات سے پہلے ایک شخص جس کا نام مقعد ہوگا اس کو اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں چوتھی قبر آپ علیہ السلام کی ہوگی۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں مقعد کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور مقعد کے انتقال کے 3 سال کے بعد لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کے بالکل قریبی علامات ظاہر ہوگی اور پھر قیامت واقع ہو جائے گی۔ آج کے بیان میں جتنی بھی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ سب مدلل، معتبر، مستند احادیث کے اقتباسات تھے۔ اس میں کچھ بھی من گھڑت نہیں تھا، اس میں کچھ بھی دل سے نہیں تھا۔ آج کے بیان سے اور پچھلے 2 بیانوں سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شکیل بن حنیف جیسے مہدی کا دعویٰ کرنے والے اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے والے یہ کتنے بڑے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، پوری امت کو دھوکہ دے رہے ہیں اور پوری امت کے ایمان و عقیدے کے لٹیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے جھوٹوں سے، مکاروں سے، خبیثوں سے، شیاطین سے امت کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان و عقیدے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آئندہ کے ویڈیو میں اور آئندہ کے بیان میں انشاءاللہ خروج دجال کے بارے میں آپ کو مستند اور مدلل معلومات دی جائیں گی۔ تب تک آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔